يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك. اب دوسرے ولی کی بات سنیے، اسی کتاب کے اندر باقیون فی طبقات فی الاخیار کے اندر امام شعرانی نے دوسری جگہ پر ایک اور واقعے کو نقل فرمایا جس کا نام سیدی شمس الدین محمد حنفی. آپ ایک دن حجرہ خلوت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وضو کر رہے ہوتے ہیں، پاس ہی آپ کے غلام بیٹھا ہوتا ہے اور غلام پانی والا لوٹا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. عرض کرتا ہے حضور یہ پانی حاضر خدمت ہے، آپ وضو فرما دیجیے. آپ نے فرمایا بیٹا لوٹے کو ادھر رکھ دو، وضو بعد میں کریں گے. لوٹے کو ادھر رکھ دو، وضو بعد میں کریں گے. آپ نے اپنا ایک کھڑاوا جس کو ہم جوتا بولتے ہیں وہ اپنے ایک غلام کو دے دیا اور دوسرا جوتا آسمان کی طرف پھینک دیا. وہ غلام یہ کہتا ہے کہ جب میرے شیخ نے وہ جوتا آسمان کی طرف پھینکا تو جلے کے اوپر ظاہری بات ہے چھت تو ہوگی، جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد کی چھت تو ہے، اگر کوئی یہاں سے جوتا پھینکے تو چھت سے لگ کر نیچے آ جائے گا، نہیں جائے گا. غلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ چھت بھی ہے لیکن میرے شیخ نے وہ جوتا پھینکا، ایسا پھینکا کہ وہ آسمانوں میں کی بلندیوں کو چھوتا ہوا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتا غائب ہو گیا. وہ جوتا غائب ہو گیا. شیخ نے مجھے یہ فرمایا کہ بیٹا یہ دوسرا کڑاوا جو ہے، دوسرا جوتا جو ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. ایک مدت گزر جاتی ہے، کچھ عرصے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ جوتا لے کر اور ہدیہ لے کر شیخ کی بارگاہ میں آ کر اپنی سارا ماجرا بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک دن بڑا پریشان تھا، چور میرے گھر میں آ گیا اور آ کر میرے سینے پر بیٹھ گیا. جب میرے سینے پہ بیٹھتا ہے خنجر نکال لیتا ہے، مجھے ذبح کرنے لگتا ہے. میں بڑا پریشان ہوتا چلا گیا اور اتنا پریشان کہ کوئی میری مدد کو آئے، کوئی بندہ نہ میری مدد کو آیا. میں نے بڑا شور مچایا لیکن دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ہو اپنے شیخ کو یاد کیا جائے، اپنے پیر کو یاد کیا جائے، وہ مدد ضرور کریں گے اور میرے دل کی حالت کو وہ ضرور جانیں گے. کہتے ہیں اتنے میں میں نے کہا یا سیدی محمد یا حنفی. جب میں نے یہ جملہ دہرایا یا سیدی محمد یا حنفی، جب میں نے یہ جملہ دہرائے اتنے میں جب میں دیکھتا ہوں آسمان کی طرف تو وہ ایک جوتا بڑی سپیڈ سے آتا ہے اور اس چور کے دل پہ آگے لگتا ہے. جب اس کے دل پہ لگتا ہے وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. وہ جوتا اس کے دل پہ لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب بے ہوش ہوتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے. آپ فرماتے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور کھڑا ہو جانے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شکر ادا کرنے کے بعد کہتا ہوں اے میرے شیخ آج آپ کے وسیلہ سے اللہ نے مجھے قتل ہونے سے بچایا. اللہ نے مجھے قتل ہونے سے بچایا ہے. ابو الحسن علی بن حیدوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور شیخ بقا بن بطو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا. ہم تینوں شخص حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیزار پر قبر انور پر حاضر ہوئے. جب ہم تینوں شخص قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ابو الحسن علی بن حیدوی فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے نکلتے ہیں اور نکل کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنا حلہ غوث اعظم کو
پہنا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور کار سے میں آپ کا محتاج ہوں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی فرمایا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے، جو ولی قبل تھے یا بعد میں ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو لوگ علماء بالمدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ نے مدینہ شریف کے اندر رہ کر درس حدیث دیا۔ احمد بن حنبل جس کی تقلید امام اعظم امام غوث اعظم نے بھی کی، لیکن جب ملتے ہیں تو امام دوسرے امام سے کہتا ہے کہ میں آپ کا محتاج ہوں، آپ کا علم شریعت، آپ کا زہد و تقویٰ، اس بات سے میں محتاج ہوں، جب آپ میری مدد کریں گے تو بگڑی بن آئے گی۔ اگر ہم ادھر بیٹھ کر کسی اللہ کے ایک بندے کو پکاریں، یہ پکارنا ہمارا گزار نہ ہوگا، بلکہ وہ ہماری اس پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں۔ اسے پاک کے اندر آتا ہے فرمایا اعینی یا اغثنونی، اس طرح کے الفاظ حدیث کے اندر مختلف طرق سے ملتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ پریشان حال ہو، جنگل میں ہو، شہر میں ہو، بیابان میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وہ دل سے پکارے ہے اللہ کے ایک بندوں میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے پریشان حالوں کی پریشانی دور کی جائے۔